ایک چھوٹے سے گاؤں میں سرسبز درختوں اور خاموش جھیل کے کنارے ایک غریب مچھیرہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کا نام رغور تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارجن تھا۔ ارجن ابھی بچہ ہی تھا مگر اس کے دل میں بڑے بڑے خواب بستے تھے۔ وہ روز اپنے باپ کو صبح سویرے دریا کی طرف جال لے جاتے دیکھتا اور سوچتا کہ ایک دن وہ بھی اپنے والد کی طرح محنتی اور مضبوط انسان بنے گا، مگر اس کے دل کے ایک گوشے میں یہ خواہش بھی جاگتی رہتی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کی حالت بدلے، کیونکہ اس کا گاؤں غربت اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ مچھلی پکڑنے اور کھیتی باڑی پر گزر بسر کرتے، مگر غربت ایسی تھی کہ بچے اکثر تعلیم سے محروم رہ جاتے۔ ارجن سوچتا کہ اگر اس کے والد کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن کر اسکول جا سکتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا باپ صبح سویرے جال لے کر دریا میں اترتا اور شام کو بمشکل کچھ مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتا، جس سے گھر کا چولہا جلتا۔ ارجن کی ماں بھی محنتی عورت تھی، وہ گھر کے سارے کام سنبھالتی اور مچھلی صاف کر کے کھانا پکاتی۔ غربت کی سختیوں کے باوجود ارجن پڑھائی کے معاملے میں سب بچوں سے آگے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ بنے، کچھ کرے اور اپنے والدین کا سہارا بنے۔ گاؤں کا اسکول بہت چھوٹا سا تھا، وہاں کتابوں اور کاپیوں کی کمی تھی، مگر ارجن نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دوسروں کی کتابوں سے پڑھتا، استادوں کی باتیں یاد کرتا اور مٹی پر انگلی سے لکھ لکھ کر مشق کرتا۔ اکثر دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ اے مچھیرے کا بیٹا پڑھ لکھ کر کیا کرے گا، آخرکار اسے بھی مچھلی ہی پکڑنی ہے۔ یہ باتیں اس کے دل کو ضرور چبیت، مگر وہ انہیں اپنی لگن کا ایندھن بنا لیتا۔ وہ سوچتا کہ ایک دن وہ ان سب کو جواب دے گا۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا۔ رغو اور ارجن بھی مچھلیاں بیچنے گئے۔ وہاں ارجن نے دیکھا کہ باہر سے آئے لوگ کتنے خوش لباس اور تعلیم یافتہ ہیں، وہ سب اس کے والد سے مچھلیاں خرید رہے تھے، مگر ان کے انداز، ان کی گفتگو اور ان کا اعتماد سب مختلف تھا۔ اس دن ارجن کے دل میں آگ سی جل اٹھی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں وہ پڑھائی کرے گا اور اپنے والد کا نام روشن کرے گا۔ میلے سے واپسی پر اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ پڑھائی کر کے بڑا آدمی بنے گا۔ والد نے مسکرا کر کہا، بیٹا، بڑا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ جملہ ارجن کی زندگی کا اصول بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ارجن نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ صبح مچھلی پکڑنے میں والد کا ہاتھ بٹاتا اور پھر اسکول جاتا، شام کو گھر آ کر مطالعہ کرتا۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا، بھوک سے نہ گھبرانا، بھوک ختم ہو جاتی ہے مگر علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ان الفاظ نے ارجن کے دل میں امید جگائی۔ رفتہ رفتہ استاد بھی اس کی محنت سے متاثر ہوئے اور اسے اضافی کتابیں دینے لگے۔ ارجن نہ صرف خود پڑھتا بلکہ اپنے ساتھی بچوں کو بھی پڑھائی سمجھاتا۔ یوں اس کا مقام گاؤں میں الگ ہونے لگا، مگر مشکلات کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ ایک دن اس کے والد سخت بیمار ہو گئے اور گھر کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اب سارا بوجھ ارجن پر آن پڑا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ صبح سویرے دریا جانا، جال ڈال کر مچھلی پکڑنا، پھر اسکول جانا اور شام کو واپس پڑھائی کرنا، یہی اس کی زندگی کا معمول بن گیا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ جاتے کہ اتنی غربت میں یہ بچہ اتنی محنت کیسے کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ لڑکا ضرور کچھ بڑا کرے گا۔ باب اول یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف ارجن کی جدوجہد کی شروعات ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان کے دل میں لگن اور محنت کا جذبہ ہو تو وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ ارجن کی ماں باپ کی قربانیاں اور اس کا عزم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے ارجن کیسے اپنے خواب پورے کرتا ہے اور اپنے گاؤں کا نام روشن کرتا ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرا باب آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔